إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، یہ دنیا، ہماری یہ زندگی ہمارے پاس ایک امانت ہے، اور اس امانت کا کوئی پتہ نہیں کہ مالک کب آئے اور لے کر جائے. کسی بھی ٹائم ہماری یہ زندگی ختم ہو سکتی ہے. بحیثیت مسلمان کوئی بھی جب بھی رات گزارے، رات کو سونے لگے، یہی سوچ کر سویا جائے کہ شاید میں دوبارہ نہ اٹھ سکوں گا. نماز جب بھی بندہ پڑھے تو بحیثیت مسلمان آخری نماز سمجھ کے پڑھی جائے. بہت سارے واقعات ہماری زندگی میں ہم نے خود دیکھے، ہم نے سنے، ہم نے پڑھے. نوجوان لازمی نہیں ہے کہ موت کسی بزرگ ہی کو آئے گی، اور نہ ہی یہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی جاگیرداری ہے کہ 60 سال تو میں نے گزار کے ہی چھوڑنا ہے. ایسے نہیں ہے. لہذا ہمیں اس امانت کو ہر وقت تیار کر کے رکھنا چاہیے، اور خصوصاً اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث ہمیں ہر وقت یاد رہنی چاہیے. انما الاعمال بالخواتیم. اعمال کا دار و مدار وہ خاتمے پر ہوتا ہے. ہماری یہ زندگی بھلے 4 سالے، بھلے 10 سالے، 20 سالیں گزر جائے گی، جیسی تیسی ہوئی
لیکن چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور محض زندگی نہیں دی جانی، بلکہ یہ جو ہم نے زندگی گزاری ہوئی اس کے متعلق باقاعدہ سوال و جواب ہوگا، اور اس کے بعد پھر فیصلے ہوں گے کہ کس نے کہاں جانا ہے، کس کا زندگی گزارنے کا نتیجہ اور رزلٹ کیا نکلتا ہے، اور اس کے مطابق پھر یا تو ابد الآباد وہ بندہ نعمتوں میں ہوگا، اور یا وہ بیچارہ ابد الآباد اللہ تعالیٰ کے عذاب، اللہ تعالیٰ کی سزاؤں میں جکڑا ہوا ہوگا۔ لہذا ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کوئی بھی کام کرتے ہوئے کہ بھئی میری یہ زندگی یہ ایک امانت ہے، اور میری اسی زندگی کے اوپر میری آخرت ہے۔ اگر تو میں نے یہ آخری یہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزار دی، تب تو وہاں میرے لیے بڑی آسانی ہوگی، لیکن اگر یہاں پر میں ناز و نعمت کے پیچھے پڑا رہا، اپنے ہی خواہشات کو پورا کرنے کے پیچھے لگا رہا، میری سوچ یہ رہی کہ بھئی 2-4 دن کی زندگی ہے، جیسے دل کرتا ہے گزار لے، تو پھر میرے بھائی یہ بات یاد رہے کہ وہاں پھر اللہ تعالیٰ کی سزاؤں کا ہمیں سامنا کرنا ہوگا۔ اور محض یہ نہیں کہ تھوڑی سی سزا ملنی، بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن اعمال کی وجہ سے بندہ ہمیشہ جہنم میں چلا جاتا ہے، جن اعمال کی بنیاد پر انسان اللہ تعالیٰ کو اس قدر ناراض کر بیٹھتا ہے، اس قدر خفا کر بیٹھتا ہے کہ وہ بیچارہ پھر واپس آنے کے قابل بھی نہیں رہتا، بھلے وہ ایک معمولی سی بات ہی کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان العبد لیتکلم بالکلمہ، کئی دفعہ ایک بندہ ایک بات کہہ دیتا ہے، وہ اس بات کو انتہائی معمولی، انتہائی لائٹ لیتا ہے، انتہائی معمولی سمجھتا ہے کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، معمولی سی بات ہے، زیادہ اس کے اوپر وہ توجہ نہیں دے پاتا، لیکن وہ بات اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہوتی ہے، اور وہ بندہ صرف ایک بول کی وجہ سے، صرف ایک بات کہہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتا ہے، اور پھر اس بندے کا نتیجہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ لہذا ہماری کوشش یہی رہنی چاہیے کہ ہم کوئی بھی قدم اٹھائیں، ہم کوئی بھی بات کہیں، ہم کوئی بھی عمل کریں، ہر اس عمل جو کرنے جا رہے ہیں، جو بات کہنے جا رہے ہیں، جو قدم اٹھانے جا رہے ہیں، تھوڑا سا توقف ضرور اختیار کریں۔ تھوڑا سا سوچئے گا کہ بحیثیت مسلمان مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اسلام میرے لیے مکمل نظر حیات ایک دین ملا ہوا ہے، آپ کی شادی سے لے کر آپ کی غمیوں تک، آپ کی پیدائش سے لے کر اور آپ کے کفن دفن تک یہ سارے معاملات اسلام نے دکھائے سکھائے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو کلمہ ہے، اس کے 2 جز ہیں۔ پہلے جز میں مقصد حیات بتایا گیا کہ بھائی آپ نے زندگی گزارنی ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی خاطر، اللہ تعالیٰ کو معبود سمجھ کر آپ نے زندگی گزارنی ہوگی۔ جبکہ اس کلمے کا دوسرا جز ہمیں طرز زندگی سکھاتا ہے کہ بھئی زندگی گزارنی تو اللہ تعالیٰ کی معبودیت و الوہیت کی خاطر ہے، لیکن گزارنی کیسی ہے؟ آپ کو اللہ کے نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رستہ دیا، جو ٹریک دیا، جو تعلیمات دی، جو ہدایات دی، ان ہدایات کو سیکھ کر سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنا تمہارے اوپر لازم، وگرنہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ علامہ محمد اقبال یہی ہمیں درس دے کر گئے ہیں
کہ محض آپ نے 1000 کی تسبیح ہاتھ میں پکڑی، آپ پھیرتے جا رہے ہیں، روزانہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1000 مرتبہ اس کا ورد تو کرتے ہیں، لیکن آپ کی پریکٹیکلی لائف اور عملی زندگی میں اس کا کوئی نمونہ دکھائی نہیں دیتا۔ اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں پرواہ ہی نہیں کہ وہی نماز کا وقت ہے، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے لیکن مجھے پرواہ ہی نہیں کہ بھئی جماعت کھڑی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، میرے کانوں میں یہ صدا روزانہ 5 مرتبہ پڑتی ہے لیکن میں کبھی کامیابی کی طرف نہیں آیا، اپنی منمانی کرتا جا رہا ہوں۔ جو ماحول اور جو مجھے دوست احباب میسر ہیں، میں ان کے مطابق ان کو دیکھ کر ان حالات کو کہ بھئی سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے مجھے وہی کرنا ہوگا۔ اگر میں تھوڑا سا دین کی طرف لپکتا ہوں، اگر میں تھوڑا سا دین کو سیکھ کر دین کے مطابق زندگی گزارنے والا بنتا ہوں، تو آج مجھے انتہائی گور کر دیکھا جاتا ہے کہ بھائی یہ بندہ کہاں سے آیا۔ اور بہت سارے آپ نے مسلمانوں کی زبانوں سے یہ بات سنی ہوگی کہ بھائی یہ مولوی لوگ وہی 1400 سال پرانی باتیں سنا رہے ہیں جبکہ دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے۔ میری صرف یہ گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو بحیثیت مسلمان کسی بھی مسلمان کو دنیا کی طرف سرے سے دیکھنا ہی نہیں چاہیے۔ دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا کہاں جا رہی ہے، دنیا کی پوزیشن کیا ہے۔ اگر میں واقعتاً 100% اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں تو پھر میرے اسلام کا تقاضا یہ ہے، بھلے ابھی تو 1400-1500 سال گزرتے جا رہے ہیں، 5000 سال بھی گزرے، میرے لیے مشعل راہ اور میرے لیے ہدایت کا ذریعہ وہی پرانی باتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں۔ لہذا بحیثیت مسلمان کوئی بھی دنیا کی طرف ہرگز نہ دیکھے، بلکہ دین کی طرف دیکھے کہ دینی تعلیمات کیا ہے، تب جا کر میں خود کو واقعتاً مسلمان کہلانے کے قابل رہوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بیچارے یہ اعتراض کرتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں دنیا صرف چاند تک پہنچی ہے، لیکن ایک بات یاد رہے، یہ 1400 سال پرانی باتیں چاندوں سے آگے رب تک، رب کے عرش تک بندے کو یہ باتیں پہنچانے والی ہیں۔ سوچ اپنی لمیٹڈ نہ رکھیں۔ چاند کیا ہے، ستارے کیا ہیں، دنیا میں ترقی اور ہم نے بہت زیادہ آگے کام کر لیے تو یہ کچھ بھی نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والی ذات تک پہنچا جائے۔ جب اس کو راضی کر لیا، سب کچھ تیرا ہے۔ جب اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، سب کچھ تیرا ہوگا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد علیہ السلام کی زندگی ہم نے سن رکھی، ہم نے پڑھ رکھی ہے، ہمیں پتہ ہے انہوں نے کیسے زندگی گزاری۔ جانتے ہیں مدینہ کی ریاست میں اللہ کے نبی نے کوئی پل نہیں بنایا؟ کسی کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو جینون ریاست مدینہ جس کے لوگ حوالے دیتے ہیں، اس ریاست مدینہ میں اللہ کے نبی نے جو بھی حکومت کی، جو بھی ریاست بنائی، میرے نبی علیہ السلام نے وہاں سڑکوں اور نالوں کی سیاست نہیں کی۔ میرے نبی نے ایک قوم بنائی، میرے نبی نے اپنے ساتھیوں کو موٹیویٹ کیا، اپنے ساتھیوں کی ذہن سازی کی کہ بھئی تم لوگ اپنے رب تک خود کو پہنچاؤ، باقی یہ دنیا سب تمہاری ہوگی۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں صرف 10 سالہ زندگی گزاری ہے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت 2 سال کی زندگی ہے، اور جس وقت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، جانتے ہیں کہ اسلامی سرکل دائرہ کس قدر پھیل چکا تھا، اور پھر رفتہ
تھا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دور خلافت میں اسلامی جھنڈا جہاں تک دنیا دیکھتی جا رہی تھی، جہاں تک دنیا اس روئے زمین پہ موجود تھی، وہاں اسلام کا جھنڈا باقاعدہ طور پر لہرا رہا تھا۔ یہ کیا تھا؟ انہوں نے کبھی دنیاوی ترقی کو اپنا مقصود نہیں بنایا، انہوں نے کبھی اپنی سوچ کو دنیا تک محدود نہ رکھا، بلکہ ان کی سوچ یہی رہی کہ ہم نے اپنے اللہ تک پہنچنا ہے، اور جب اللہ تک بندہ پہنچ جائے تو پھر ساری دنیا اسی انسان کی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو عارضی دنیا ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کی ترقی کو اصل ترقی سمجھتے ہیں۔ ہماری سوچ، ہمارا ذہن اور ہماری فطرت آج اس بات پہ رکی ہوئی ہے کہ بھئی جو بندہ دنیا میں بہت آگے ہے وہی بندہ کامیاب ہے، جبکہ یہ انتہائی لمیٹڈ اور محدود سوچ ہے۔ آج میں صرف یہی گزارش کرنے آیا ہوں کہ ہم نے اپنی سوچ کو وسعت دینی ہے، ہم نے محض چاند کو اپنی مطمع نظر اور اپنی ڈیولپمنٹ اور ترقی کا اس کو سنگ میل نہیں بنانا، بلکہ ہم نے تو چاندوں سے آگے اپنے رب تک پہنچنا ہے۔ جب رب تک پہنچ گئے تو پھر سب کچھ میرا ہوگا۔ لہذا اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ صبح اٹھتے ساتھ ہی وہاں سے لے کر رات دوبارہ بستر پر پہنچنے تک قدم با قدم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، بڑے فوائد ملیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہمیں یاد رہنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ ہر کام اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے کہ بھئی مجھ سے میرا اللہ راضی ہو، مجھ سے میرا رب راضی ہو، دنیا وہ روٹتی ہے تو روٹ جائے، کوئی بات نہیں، میرے یار دوست، میرے دوست احباب وہ خفا ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، دین کے کسی کام کی وجہ سے تو کوئی ایشو نہیں، لیکن میرا رب ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ جب کوئی بندہ ہر قدم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اٹھاتا ہے، ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنا شروع کرتا ہے، اور محض اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتے ہیں، جبریل میرا یہ بندہ دنیا پہ چلتا پھرتا، عبداللہ، عبد الرحمن، زید، عمر، بکر، یہ فلاں میرا بندہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور تجھے آرڈر کرتا ہوں کہ تو نے بھی اے جبریل میرے اس بندے سے محبت کرنی ہے، اور تجھے ایک اور حکم نامہ یہ صادر کیا جاتا ہے، جا کر فرشتوں میں اعلان کر دے کہ اس بندے سے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے، مجھے بھی حکم ملا ہے، اور تمہیں بھی اس بندے سے محبت کرنے کا حکم نامہ جاری ہوا ہے، اور جا کر دنیا میں ہر بندے کے دل میں اس بندے کی محبت ڈال دے۔ ثم یوضع له القبول فی الدنیا، یہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے الفاظ ہے کہ پھر اس بندے کے لیے دنیا میں قبول رکھ دیا جاتا ہے۔ کھڑے ہو کے بڑے بڑے لوگ سب نیچے کر کے بات سننے پہ مجبور ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ایم این ایس، ایم پی ایس، وہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ اس بندے سے میری محض ایک بار ملاقات ہی ہو جائے، ترستے ہیں لوگ اس طرح کے لوگوں سے پھر ہاتھ ملانے کے لیے۔ لہذا آپ کے پاس بھی یہ چانس موجود ہے، مت سمجھیے گا کہ یہ محض علماء ہی ہوں گے، مت سمجھیے گا کہ یہ محض وہ لوگ ہوں گے جو کہ مدرسوں میں پڑھے ہوئے ممبر و محراب کے مالک ہیں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، آپ ایک تاجر ہیں، آپ اپنا کاروبار کرتے رہیں، لیکن اسی کاروبار میں اپنے رب کو راضی کرنے کے پیچھے لگ جائیں، اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ آپ ایک نوکر ہیں، نوکری آپ اس ترتیب سے کریں کہ آپ سے آپ کا رب راضی ہو، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو سکتا ہے، اور آپ کے لیے بھی باقاعدہ یہی پروٹوکول اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل سکتا ہے کہ بھئی ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے پیچھے لگ جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک اور روایت سنن ترمذی میں موجود ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دو طرح کے لوگ ہیں،
یقیناً پہلے بھی آپ لوگوں نے یہ حدیث سنی ہوگی. ایک وہ بندہ جو دنیا کا بیٹا ہے، دنیا کے پیچھے لگ کر زندگی گزارنے والا ہے، رات کو سونے سے پہلے اگلے دن کے لیے پلاننگ دنیاوی کاموں کی پہلے سے کر چکا ہوتا ہے، صبح اٹھتے ساتھ ہی دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور یوں اس بیچارے کی زندگی ساری کی ساری دنیا ہی کے پیچھے گزر جاتی ہے. اسے آخرت کی فکر نہیں ہے، اسے یہ فکر نہیں کہ یہ جو مجھے ایک موقع ملا ہے یہ تو ایک ابد الآباد زندگی کو سنوارنے کے لیے یا اس کو بگاڑنے کے لیے ہے. اگر میں نے یہاں پہ رہتے ہوئے اپنی مرضی کی، جو میرے دل میں آیا سو کرتا گیا، بھلے چھوٹا کام ہے بھلے بڑا کام ہے، تو وہ میری زندگی برباد ہوگی. لیکن اگر یہاں رہتے ہوئے میں نے زندگی ایک قیدی جیسے بنائی، جیسے جیل کے اندر ایک قیدی اپنی زندگی گزارتا ہے، اس قیدی کی اپنی مرضی نہیں چلتی، بھلے جتنا مرضی مالدار ہوتا ہے، بھلے جتنا مرضی بڑا بندہ ہوتا ہے، بھلے جتنا مرضی پروٹوکول والا بندہ ہوتا ہے، اس بیچارے کی اپنی مرضی نہیں ہوتی. اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک قیدی سمجھ کے زندگی گزارنا چاہی تو تب میری وہ والی زندگی سنور جائے گی، ابد الآباد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہوں گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وہ بندہ جو ہر وقت آخرت کی فکر میں لگا رہتا ہے، ہر وقت اس کی سوچ یہی ہے کہ بھئی ملک الموت پتہ نہیں کب آئے اور میرے روح کو قبض کر کے لے جائے اور میں اپنے رب کے حضور پیش ہو جاؤں، مجھے کوئی پتہ نہیں. لہذا وہ خود کو ہر وقت اس بات کے لیے تیار رکھتا ہے کہ بھئی میں ایک ایسی حالت میں مجھے موت آنی چاہیے کہ اس پوزیشن اور اس حالت میں میں اپنے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے خوش ہوں، مجھ سے کوئی نافرمانی سرزد نہ ہونے والی ہو. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گناہ کرتے کرتے ان کی روح چلی جاتی ہے. کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ فجر کی اذان بھی سن جاتے ہیں، ظہر کی بھی سن جاتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں، عصر کی اذان سنتے ساتھ ہی اس کی روح قبض ہو جاتی ہے. وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور بے نمازی سمجھا جائے گا. انما الاعمال بالخواتیم. لہذا ایک وہ بندہ ہے جس کی سوچ اور فکر یہ ہے کہ بھئی آخرت کا ایک دن جو 50,000 سال کا ہوگا، میں نے وہاں اللہ کے حضور پیش ہونا ہوگا، اور جو بھی وہ کام کرتا ہے اس کی سوچ یہی ہے کہ میں اس کام میں اپنی آخرت کی بہتری کی کوشش کروں. بھلے وہ نوکری کرتا ہے، بھلے وہ دکانداری کرتا ہے، بھلے وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، بھلے وہ ایک ٹیچر ہے، بھلے وہ ایک مولوی ہے، کوئی بھی ہے، لیکن اس کی سوچ یہ ہے کہ میری آخرت سنور جائے، موت کے بعد والی میری زندگی بہتر ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت میں جو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو نعمتوں سے نوازنا ہے وہ تو نوازے گا ہی نوازے گا، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کو جو نعمتیں ملے گی وہ 3 نعمتیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جعل اللہ غناہ فی قلبی. اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے بیچاروں کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے لیکن ان کی آنکھیں بھوکی رہتی ہیں، ان کے دل بھوکے رہتے ہیں. ان بیچاروں کی دولت کی ہوس ختم نہیں ہونے کا نام لیتی. یہ ان کی پوزیشن ہوتی ہے، اور ہر وقت دولت کو جمع کرنا، پیسے کو جمع کرنا، پیسے کو کمانے کے پیچھے ہر وقت ان کی سوچ یہی ہوتی ہے. اور 30-35 سال کی عمر میں وہ شوگر کے بیمار پڑ جاتے ہیں، ٹینشن لے لے کر، کمپٹیشن کی سوچ کر کر کے کہ بھئی میرے کزنز ہیں، میرے دوست ہیں، میرے ساتھ رہنے والے ہیں، ان کی زندگی وہ کیسے گزار رہے ہیں جبکہ میری پوزیشن ان کے مطابق بلکہ ان سے آگے کیسے بنے گی. یہی سوچ سوچ کر بیچارہ 30-35 سال کی عمر میں ذیابیطس کا بیمار پڑ جاتا ہے. گھر میں چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی اور جھگڑا،
وہ جو سکون ہوتا ہے وہ اس بیچارے کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس جو بندہ اپنی آخرت کی فکر میں لگا رہتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اس کا دل مالدار ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بھوکی نہیں ہوتی، اس کی جیب میں بھلے 10 روپے کا نوٹ بھی نہیں ہوگا، شاید کہ صبح کو کھایا شام کے کھانے کا بالکل کہیں سے کوئی پتہ نہیں چلتا ہوگا، لیکن وہ بیچارہ، وہ بندہ اللہ کا بادشاہوں جیسی زندگی گزارنے والا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور آج اس نعمت سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ اس نعمت سے محروم ہیں، صرف اس وجہ سے انہیں آخرت کی فکر نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ دل غنی ہوگا، بلکہ جمع لہ شملہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سمیٹ کے رکھ دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں آپ نے دیکھے ہوں گے، ان بیچاروں کے کام ختم ہی نہیں ہوتے، ایک کام کیا دوسرا کام سر پہ کھڑا ہے، اس سے ابھی فارغ نہیں ہوا، تیسرا کام سر پہ آیا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ بیچارہ صبح اٹھتا ہے، گدھے جیسے کام کرتا چلتا جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے لیکن اس کے کام ختم نہیں ہوتے، جبکہ یہ بندہ جس کام کو ہاتھ ڈالتا ہے فی الفور میرا رب وہ کام کر دیتا ہے، اس کے چھوٹی سی حرکت میں، معمولی سا اپنے آپ کو ہل جل دینے میں اللہ تعالیٰ بڑی برکت ڈال دیتا ہے۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ نہیں کہ اس کے کام سمٹے جائیں گے، سمیٹے جائیں گے، ختم ہوں گے، کام ہوں گے ہی نہیں، اور یہ بھی نہیں کہ وہ بندہ آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہے لہذا وہ کاروبار نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس وقت ہمارے بہت سارے دوست احباب بھائیوں کی سوچ یہ ہے کہ جب تک میں اپنے کسٹمرز کو دھوکہ نہیں دوں گا، جب تک میں کاروبار میں 2 نمبری نہیں کروں گا، 3 نمبری 4 نمبری تک بات پہنچی ہوئی ہے، جب تک میں فراڈ سے کام نہیں لوں گا میں کاروبار کر ہی نہیں سکتا، میرے کاروبار میری دولت میں برکت آ ہی نہیں سکتی، میرا کاروبار آگے سرے سے جا ہی نہیں سکتا۔ آج ہماری سوچ یہ بنی ہوئی ہے، جبکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے نبی کی بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ جو بندہ اپنے کاروبار میں اپنی آخرت کی فکر میں لگا ہے کہ بھئی کسی کے ساتھ 2 نمبری نہ ہو، جو کوالٹی ہے وہی بتائی جائے، کسی کے ساتھ فراڈ اور دھوکہ نہ کیا جائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَتَتْهُ دُنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، یہ دنیا خود ذلیل ہو کر اس بندے کے پاس چل کر آتی ہے۔ اسی دنیا کے پیچھے سب کچھ کرنے، یہی ہماری سوچ ہے نا کہ کاروبار میرا چمکے، میرے پاس دولت بہت زیادہ ہو، میرا گھر بہت بڑا ہو، گاڑی میرے پاس ہو، پروٹوکول ہو، نوکر چاکر ہو۔ اگر یہی چاہیے آپ کو تو پھر اپنی آخرت کی فکر میں لگے رہیں، اللہ تعالیٰ دے گا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی دولت کا ہم اس دور میں اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت کا موازنہ اگر کوئی بندہ، آج ہمیں بل گیٹس بہت زیادہ یاد آتا ہے نا، بہت سارے ہمارے ساتھی، ہمارے دوست، وہ ان کو اپنے لیے ایک آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو آج سے 1400 سال پیچھے دکھاتا ہوں جنہوں نے محض اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کیا، کوئی 2 نمبری نہیں کی، کوئی فراڈ نہیں کیا، کوئی کسی کے ساتھ دھوکے سے کام نہیں لیا، لیکن ان سب کے باوجود میرے رب نے ان کو آج سے 1400 سال قبل ان کاروبار اور ان دولتوں سے نوازا کہ آج بل گیٹس اس کا خواب بھی نہیں دے سکتا۔ لہذا یہ سب کچھ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، خود کو اپنے رب کے حوالے کر دیں، اپنی مرضی کو ختم کر دیں، اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے پیچھے نہ لگیں بلکہ اپنے رب کی مرضی کو مقدم رکھیں۔ دیکھیں کیسے زندگیوں میں سکون آتا ہے، دیکھیں کیسے برکتیں آتی ہیں، دیکھیں کیسے آپ کی زندگی آرام اور سکون کے ساتھ گزرتی ہے۔ اور اس کے برعکس جو دوسرا بندہ دنیا کا بیٹا، ایک ہے آخرت کا بیٹا، اس کے اوپر یہ 3 نعمتیں ہیں، اور دوسرا بندہ وہ ہے جو دنیا کا بیٹا ہے، ہر وقت اس کی سوچ دنیا 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 کے پیچھے لگا ہوا،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 عذاب ہیں۔ سب سے پہلے جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، میرا اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان غربت اور فقر کو رکھ دیتا ہے۔ وہ جہاں دیکھتا ہے اس کو غربت دکھائی دیتی ہے، وہ جہاں جاتا ہے اس کی آنکھوں کے درمیان فقر ہے، اس کو فاقے دکھائی دیتے ہیں، اور یوں وہ بیچارہ اپنی زندگی فقر و فاقے کے ڈر سے ڈر کے ہی گزار دیتا ہے۔ جبکہ دوسرا بندہ جو آخرت کا بیٹا ہے اس کا دل غنی ہوتا ہے، اس کے پاس دولت اور پیسہ کچھ بھی نہیں ہوتا، شاید کہ وہ صبح کو کھایا رات کا بالکل اس کا پتہ بھی نہیں ہوگا کھانے کا، لیکن دل اس کا غنی ہے۔ جبکہ اس طرف یہ دوسرا بندہ جو دنیا کا بیٹا بنا ہوا ہے، دنیا کی سوچ لے کر زندگی گزارنے والا ہے، یہ بندہ ہر وقت بھوک اور پیاس سے، غربت اور فقر سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ دوسرا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وفرق علیہ شملہ، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بخیر دیتا ہے، کام اس کے ختم نہیں ہوتے، ساری کی ساری زندگی بیچارے کی مصروف تر ہی گزرتی ہے، اپنے بچوں کو بھی وہ بیچارہ ٹائم نہیں دے پاتا، صبح کو اندھیرے منہ نکلتا ہے، رات کو آتا ہے بچے سوئے ہوتے ہیں۔ ایک بندے سے کسی نے پوچھا آپ کے کتنے بیٹے ہیں بچے ہیں؟ اس نے کہا 3 ہیں۔ کہتے کتنے ہیں؟ عمریں کتنی ہے؟ انہوں نے کہا ایک اتنا ہے، دوسرا میرا بچہ اتنا ہے، اور تیسرا میرا اتنا ہے۔ اس بندے نے آگے سے کہا کہ بھئی یہ کیا بات؟ بندہ یوں کہتا تھا کہ بھئی ایک اتنا ہے، ایک اتنا ہے، کتنے آپ یوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا دراصل رات کو جب جاتا ہوں سوئے ہوتے ہیں، لیٹے ہی دیکھ لیتا ہوں، صبح کو نکلتا ہوں تب بھی سوئے ہوتے ہیں، یعنی میں نے آج تک اپنے بچوں کو جاگتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، تبھی مجھے یہ اندازہ ہے کہ ایک میرا بچہ اتنا، دوسرا میرا بچہ اتنا، اور تیسرا میرا بچہ اتنا ہے۔ آج ہم میں سے بہت سارے دوستوں کی کیفیت یہ بنی ہوئی، گھر میں لڑائی، بیوی ٹائم مانگتی ہے، اس کے پاس ٹائم ہے ہی نہیں، کبھی کدھر جا رہا ہوتا ہے، کبھی کدھر جا رہا ہوتا ہے، اس کے کام ختم ہونے کا نام لیتے ہی نہیں، اور نہ ہی اس بیچارے کی زندگی پرسکون زندگی گزرتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکڑ ہے، بے چینی بے سکونی اس کی زندگی میں، اسی لیے تو سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تیسرا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چلو اس بندے نے خود کو ٹینشن میں تو بہت زیادہ ڈال رکھا ہے، دنیا کے پیچھے بہت بھاگ رہا ہے، چلو کوئی بات نہیں، دنیا تو کافی ساری کما لے گا نا، دولت تو اس کے پاس بڑی ہوگی نا، نام اور اس کا کام تو بہت زیادہ ہوگا نا۔ نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، یہ بات یاد رہے، دنیا اس بیچارے کو اتنی ہی مل کے رہے گی جتنی دنیا اس دنیا میں آنے سے قبل اس کی تقدیر میں لکھی جا چکی تھی۔ مت سمجھے کہ میں اپنے آپ کو بہت زیادہ ٹینشن میں ڈالوں گا، بہت زیادہ اپنے آپ کو دوڑ دھوپ لگواؤں گا تو میری دولت، میرا کام چمکے گا، دولت بڑھے گی، ایسے نہیں ہوگا۔ جو تیری قسمت میں، جو تیری تقدیر میں دنیا لکھی ہوئی ہے، اس سے ایک لقمہ بھی زیادہ آپ نہیں کھا سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ یہ میرے رب کا نظام ہے، پاکستان کا نظام نہیں ہے، یہ میرے رب کی ترتیب اور میکانزم ہے۔ جس دانے پہ جس بندے کا نام لکھا ہوا اسی بندے تک وہ دانا پہنچ کے رہے گا، بھلے وہ جہاں مرضی ہے۔ اور اس کی دسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ میرا رب کیسے کیسے اپنے بندوں تک ان کا رزق پہنچا دیتا ہے۔ لہذا گزارش میری صرف یہ ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے پیچھے لگ جاؤ، جو بھی کام کریں آپ یہ سوچیں کہ میں اپنے اللہ کو راضی کرنے والا بنوں، جو بھی آپ کام کریں آپ کی سوچ یہ ہو کہ میری آخرت سنور جائے۔ وگرنہ ایک بات یاد رہے، کل قیامت والے دن میرے اللہ نے یہ نہیں کہ ایک پردے میں لے جا کے سوالوں جواب کر رہا کہ ہاں بھائی عارف اللہ آپ نے کیا 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 ہے، کیا میری بات مانی ہے، میری بات نہیں مانی، اپنی مرضی کی ہے۔ نہیں، میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا نا یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن وہ دن ہے کہ ہر بندے کی چھپی ہوئی زندگی جو اس نے انفرادی زندگی گزاری ہے، جو اس نے رات کے اندھیرے میں زندگی گزاری ہے، جو دنیا میں اس کے کام لوگوں کے
سامنے نہ آ سکے. یوم تبلی السرائر، کل قیامت والے دن یہ چھپے ہوئے کام سب کے سب لوگوں کے سامنے آ جائیں گے. اور جس وقت ہمارا عمل نامہ اللہ اکبر ہمارے ہاتھ میں تھمایا جائے گا نا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں بتایا ہے، لیکن افسوس ہم نے نہ قرآن کو پڑھا، نہ قرآن کو سیکھا، نہ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی سوچی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں فرمایا کہ جس وقت یہ اعمال نامہ بندوں کے ہاتھوں میں تھمایا جائے گا اور یہ بندہ خود اپنے اعمال نامے کو کھول کے پڑھنے والا ہوگا، تو یہ بندہ کہے گا کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، عجیب سی کتاب ہے، نہ اس کتاب نے چھوٹی بات کو چھوڑا ہے نہ بڑی بات کو چھوڑ رکھا، سب کچھ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، بھلے رات کے اندھیرے میں کیا ہوا عمل ہے یا دن کی روشنی اور اجالے میں کیا ہوا عمل ہے. میرے دوست بھی کھڑے ہوں گے، میرے ساتھی بھی کھڑے ہوں گے، میرے حلقہ احباب، میرے رشتہ دار بھی ہوں گے، میرے وہ لوگ جو میرے متعلق یہ سوچ رکھنے والے ہیں کہ یار یہ بندہ تو بڑا نیک ہے، وہ بھی ہوں گے. وہ لوگ جو میرے معتقد ہیں، میرے ساتھ بہت زیادہ پیار اور محبت رکھنے والے ہیں، وہ بھی کھڑے ہوں گے. میرے ماں باپ بھی ہوں گے، میرے ریلیٹو رشتہ دار بھی ہوں گے. سب کے سامنے عارف اللہ کی ویڈیو چل پڑے گی کہ یہ وہ عارف اللہ تھا جس نے یہ زندگی گزاری ہے، اور تب اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق میرے ساتھ وہ معاملہ کرنا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور روایت مجھے یاد آئی. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بہت ہی زیادہ نیکیوں کو اپنے ساتھ لے کے آئیں گے. جیسے تہامہ، سعودی عرب میں ایک علاقہ ہے تہامہ، وہاں کے پہاڑ بہت بڑے بڑے ہیں. یعنی تہامہ کے پہاڑوں جتنے بڑے بڑے اعمال، نمازیں بھی کی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، صدقہ خیرات بھی دیا ہے، حج اور عمرے بھی کیے ہیں، بہت سارے نیک اعمال کیے ہیں، لیکن فَيَجْعَلَهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنثُورًا، میرا رب ان تمام تر اعمال کو اڑتے ہوئے گرد کی طرح اڑا دے گا. جیسے کہیں کوئی مٹی پڑی ہوتی ہے، تیز آندھی چلتی ہے، وہ ساری کی ساری مٹی اڑ جاتی ہے، وہ گرد اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہاں پہ کوئی باقیات نہیں رہ جاتی. ایسے ہی اس بندے کے سب اعمال برباد ہو جائیں گے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذرا ان لوگوں کے متعلق بتائیے گا، یہ کون ہیں؟ نیکیاں بھی کی ہیں اور اس قدر نیکیاں کی کہ جیسے تہامہ کے پہاڑ ہوں، بڑے بڑے پہاڑ جتنے اعمال اور نیکیاں ان لوگوں کے پاس، لیکن اس کے باوجود ایک بھی نیکی کا عمل ان کے ہاتھ نہیں آئے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید تھوڑا سا تشویش میں ڈالا. کہتے ہیں کہ وہ تمہیں میں سے ہیں، وہ تمہیں میں سے ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں. اور مزے کی بات، یأخذون من اللیل کما تأخذون، جیسے تم لوگ رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں اٹھ کر اللہ کے حضور روتے رہتے ہو، اللہ کے حضور تم لوگ نمازیں پڑھتے ہو، وہ لوگ بھی ایسے ہی راتوں کو اٹھ کر تہجد گزار لوگ ہیں. وہ بھی ایسے ہیں روزے رکھنے والے جیسے تم لوگ روزے رکھتے ہو. صحابہ کرام اور ڈر گئے کہ یہ تو بات بڑی عجیب ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البتہ ان میں ایک کام ہوگا جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. وہ کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان میں ایک بات تھی، وہ یہ، جب وہ علیحدہ ہوتے، انفرادی زندگی گزار رہے ہوتے، اپنے بیڈ روم میں جاتے، اپنے بستر میں جاتے، تو تب اللہ تعالیٰ کے محارم، اللہ تعالیٰ کے سرحدات کو وہ کراس کرنے والے ہوتے تھے. یعنی علیحدگی کے گناہوں کی وجہ سے، لوگوں سے چھپ کر گناہ کرنے کی وجہ سے، لوگوں کے سامنے بڑے نیک ہیں، لوگوں کے سامنے بڑے اچھے ہیں، بڑا اچھا ان کا اخلاق، بڑا بہترین ان کا رویہ، بڑے نمازی، بڑے روزے دار، لیکن جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں تب ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سرحدات کو کراس کرنے والے ہوتے ہیں. انفرادی اور علیحدگی کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام تر اعمال کو ہباء منثورا بنا دے گا.
آج میرے کتنے دوست، کتنے میرے ساتھی، یہ نصیحت میری خود کو ہے، آپ لوگ سن رہے ہیں، کتنے میرے بھائی ایسے ہیں جو ہینڈ فری لگا کر اس موبائل اور نیٹ اور واٹس ایپ اور فیس بک اور ان فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں. ان کی انفرادی زندگی، اگر تو آج میں، ایک چھوٹی سی مثال ہے، اگر تو آج میں یہی ہینڈ فری اتار کے جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، اگر یہی مسجد میں بیٹھ کر یا دکان میں بیٹھ کر یا حجرے میں دوست احباب کے ساتھ مل بیٹھ کر اگر تو میں وہ سب کچھ دیکھنے کے قابل ہوں، تب تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ کسی کو پتہ نہ چلے تو پھر میرے لیے لمحے فکریہ ہے. یہ نمازیں ہماری گئیں، یہ روزے ہمارے کسی کام کے نہیں. لہذا اپنی آخرت کی فکر کرتے رہیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا